ہم کہتے ہیں کہ جو خلافت احمدیہ کے اندر آ جائے وہ بیعت کر لیتا ہے. اگر وہ خلافت احمدیہ کی بیعت کر لیتا ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اور پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے, ہم اسے مرتد کہتے ہیں. اسی طرح خلیفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آخری حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت ہی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی, تو اسے کیوں نہیں مرتد کہا جاتا؟ اس لیے کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو خود اپنا تعلق دین سے اور بیعت سے کاٹ دے. سمجھے؟ جی جی. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو حضرت عثمان حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوئے, ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو الزام یک طرفہ نہیں ہے, بلکہ بعض الزام اس طرف پڑھتے ہیں بعض اس طرف پڑھتے ہیں. دونوں طرف سے کچھ باتیں ہیں. خدا تعالیٰ انسان کو اس کے دل کے حالات اور اس کے دماغ کی استطاعت کے مطابق جانچے گا, اور ہمیں نہ دلوں کے حالات کا علم, نہ دماغ کی طاقتوں کا علم, نہ نیتوں کی خبر. اس لیے جب دو فریقوں کو آپ لڑتا دیکھتے ہیں اور وہ آپ سے 1400 سال فاصلے پر ایسا کر رہے ہیں, جبکہ درمیان میں تاریخ زمانہ آیا, روایات بنی بگڑی, ان میں مختلف قسم کے دیگر باتیں بیرونی باتیں بھی داخل ہو گئی, تو آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ ان کے لیے جج بن کر بیٹھے؟ آپ کو منصفی کے نہ وسائل حاصل ہیں, نہ خدا نے آپ کو ان پر جج بنایا ہے. جو ان کا جج ہے اس کے حضور وہ دربار میں حاضر ہو چکے ہیں. اس لیے ایسی لغو بات کرنا جس کام کے لیے کسی کو منصف مقرر نہ کیا جائے, جس کے پاس پورے شواہد موجود نہ ہو, جس کو قرآن کریم نے یہ نصیحت کی ہو کہ جب تک قطعی شواہد نہ ہو تم کسی نتیجے تک نہ پہنچو, وہ کس طرح فیصلہ دے سکے گا؟ اس لیے ایسے موقع پر استغفار سے کام لینا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں سبقت لے گئے, بعد میں آنے والے ان پر سلام بھیجتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے ہمارے رب ان کے خلاف ہمارے دلوں میں بغض نہ پیدا کر دینا, کوئی کریمہ آ گیا. حضرت امام باقر کے سامنے غالباً انہی کا ذکر ہے, لیکن ہو سکتا ہے نام کی مجھے غلطی لگی ہو, لیکن مجھے یہی یاد ہے کہ حضرت امام باقر کے سامنے کسی شخص نے ان صحابہ کی شان میں گستاخی کی جو حضرت علی کے سے متفق نہیں تھے, یا ان خلفاء کی شان میں گستاخی کی جو اس سے پہلے آئے تھے, تو بڑے جلال کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور یہ آیت پڑھی. تو نے کہا یہ آیت تمہارے خلاف گواہ کھڑی ہے. وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے تھے ان کے لیے تمہیں یہی حکم ہے کہ یہ دعا کرو اے خدا ہمارے دل میں ان کے لیے غل اور کجی اور کینہ نہ پیدا ہونے دے. اور آپ یہاں بیٹھ کے اس کے بھی 1300 سال کے بعد یا اس سے زیادہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے فیصلے کریں. آپ کو فیصلے کے لیے مقرر ہی نہیں کیا, آپ اجلس اختیار کریں, یہ موقف لیں. اللہ بہتر جانتا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم سے پہلے وہ ایمان لائے, ایمان میں قربانیاں کی, اگر کسی نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی فیصلہ دینے کا حق حاصل نہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ.